بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دوں، تاکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارا امام بننے کا حکم دیا ہو، اور وہ خود آپ ہی ہیں۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں، تاکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارا امام بننے کا حکم دیا ہو، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، لہٰذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ابن سعد اور ابن زریر نے حضرت ابراہیم تیمی سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے، کیا تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگوں میں وہ سب موجود ہیں جو صدیق اکبر ہیں اور جو غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی۔ خیثمہ عطرہ بلسیر حضرت رضی اللہ عنہ حمران رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے خلافت کے امر کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ صدیق بھی ہیں اور ہجرت کے موقع پر غار ثور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار توڑ دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور ان کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی دن یا کسی رات بھی، یعنی زندگی بھر کبھی میرے دل میں امیر بننے کی تمنا نہیں پیدا ہوئی، اور نہ اس کی خواہش ہوئی، اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے امارت کو چھپ کر یا اعلانیہ مانگا، لیکن مجھے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہونے جانے کا خوف ہوا کہ اگر میں امیر بننا قبول نہ کرتا تو مسلمانوں میں جوڑ باقی نہ رہتا بلکہ ان میں توڑ پیدا ہو جاتا، اور میرے لیے امیر بننے میں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے، اور ایک بہت بڑے امر یعنی خلافت کے معاملے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے جو میری طاقت سے باہر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی طاقت عطا فرمائے تو پھر وہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے ادا ہو سکتی ہے، اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور آدمی ہیں وہ آج میری جگہ اس عمارت پر آ جائے۔ مہاجرین صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اور ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تو صرف اس بات پر غصہ آیا تھا کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کون فرما رہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ اصل اس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اور یہ قرآن کے لفظوں کے مطابق یہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب پہچانتے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حقیقت میں خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس انداز میں بنے، کیسے حالات کے اندر بنے، جبکہ آپ کے اندر ذرا بھی خواہش نہیں تھی امیر بننے کی، ذرا بھی تمنا نہیں تھی، نہیں دعائیں مانگی تھی، جیسے ہم آگے سن چکے ہیں۔ آج بھی آپ کے خلاف کتنے ہی پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مگر ساری چیزیں کھل گئی الحمدللہ۔ ہم کو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے اور یوں کہا، اے علی اور اے عباس، یہ بتاؤ کہ یہ خلافت کا کام کیسے قریش سے سب سے زیادہ کم عزت اور سب سے زیادہ چھوٹے خاندان میں چلا گیا؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیدل لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہتا کہ تم ابو بکر کے خلاف سوار اور پیدل لشکر میں سارا مدینہ بھر دو۔ اور اے ابی سفیان، اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم ہرگز ان کے لیے خلافت کو نہ چھوڑتے۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ سب ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافق ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو احمد دہقان نے اسی جیسے مطلب یعنی والی روایت ذکر کی ہے، جس میں یہ مضمون بھی زیادہ ہے کہ منافقوں کے بدن و وطن اگرچہ قریب ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اور ہم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور وہ اس سے اہل ہیں، وہ اس کے اہل ہیں۔ حضرت ابن زبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کہ کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک کم درجے کا گھرانہ غالب آ گیا؟ غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیدل لشکر میں سارا مدینہ بھر دوں، جو آگے ہم سن چکے ہیں۔ آگے سنیے پھر سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم زندگی بھر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے، لیکن اس سے اسلام اور اہل اسلام کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ حضرت مرہ طیب فرماتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ یہ کیا ہوا کہ خلاف قریش کے سب سے کم درجے اور سب سے کم عزت والے آدمی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مل گئی؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں سارے مدینہ کا ابو رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیدل لشکر بھر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، تم اسلام اور اہل اسلام کی بہت دشمنی کر چکے ہو، لیکن تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس خلافت کے امر کا اہل پایا، تبھی تو ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس درس کے ذریعے یہ درس حیات الصحابہ کا ہے اور خلافت کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا اول خلیفہ جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس انداز میں امیر بنے ہیں، کیسے حالات میں امیر بنے ہیں، ہم سن چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو ہمارے دلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماوے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر اور آپ کی خلافت پر، شریعت پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی ولا الہ غیرہ، تمہارا بالعزت میں صفون والسلام علیکم الحمد للہ آمین رب العالمین۔